ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا 16واں باب 15 سے 20 آیات تک۔ اس وقت یسوع نے ان 11 شاگردوں سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلقت کو انجیل کی منادی کرو۔ جو ایمان لاتا اور بپتسمہ پاتا ہے وہ نجات حاصل کرے گا، پر جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور جو ایمان لائیں گے ان کے ساتھ یہ نشان ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکال دیں گے، وہ نئی زبانیں بولیں گے، وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی مخلق شے پئیں گے تو یہ ان کے لیے ضرر رساں نہ ہوگی۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ شفا پائیں گے۔ چنانچہ خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھا لیا گیا اور خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھ گیا۔ تب انہوں نے روانہ ہو کر ہر جگہ منادی کی اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان نشانوں سے ثابت کرتا رہا جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، پاک ماں کیتھولک کلیسیا آج مقدس مرکز انجیل نویس کی عید مناتی ہے۔ اگرچہ مقدس مرکز کی انجیل اپنے مصنف کے متعلق کچھ نہیں بیان کرتی، مگر روایت شاہد ہے کہ اس کا لکھاری مرکز ہی ہے۔ وہ پیدائشی یہودی تھا اور اس نے خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد مسیحیت کو قبول کیا۔ بعد ازاں مقدس پولس اور برناباس کا ساتھی بنا اور ان کے ساتھ بشارتی دوروں پر بھی جاتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ برناباس کا خالہ ساتھ بھی ہے۔ پھر وہ روم تشریف لے گیا جہاں وہ مقدس پطرس کا ترجمان رہا۔ مقدس پطرس نے شہنشاہ نیرو کی حکومت کے 7ویں برس میں اسے اسکندریہ کا بشپ بنا کر مصر بھیج دیا۔ مقدس مرکز نے وہاں 12 برس تک لیبیا اور مصر میں نہ صرف کلام مقدس کا پرچار کیا بلکہ اسکندریہ کی کلیسیا بھی قائم کی۔ مقدس مرکز کی مقبولیت کو دیکھ کر اس کے مخالفین سخت ناراض ہوئے۔ کچھ عرصے کے لیے مقدس مرکز نے اسکندریہ کو خیر باد کہا۔ 2 سال کے عرصے کے بعد جب واپس لوٹا تو اس نے مسیحیوں کی تعداد میں کافی اضافہ پایا۔ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے مقدس مرکز روم روانہ ہوئے۔ معجزات کی بدولت اسکندریہ کی غیر اقوام اسے جادوگر سمجھتے تھے اور اس کے قتل کے منصوبے بناتے رہتے تھے، لیکن ایک لمبے عرصے تک ان کے منصوبے کامیاب نہ ہو پائے۔ تاہم 24 اپریل سن 68 میں ان میں سے چند ایک نے اسے ڈھونڈ نکالا۔ وہ پاک ماس کی قربانی چڑھا رہے تھے کہ انہوں نے اسے پکڑا اور پاؤں میں رسیاں باندھ کر سارا دن گلیوں اور بازاروں میں ظالمانہ انداز میں گھسیٹا اور آخرکار سمندر کے کنارے پتھریلی زمین پر اس کو رکھ دیا۔ وہ ساری جگہ اس کے بہتے ہوئے لہو سے لال ہو گئی۔ اسی رات اسے قید خانے میں پھینک دیا گیا، جہاں پر خداوند نے 2 دفعہ رویا میں آ کر بذات خود اسے تسلی دی۔ دوسرے دن 25 اپریل کو بھی آپ کے دشمنوں نے وہی سلوک دہرایا اور اسی اذیت کی وجہ سے وہ اب بھی نیند سو گئے۔ 9ویں صدی میں ان کے جسم میں خاکی کو اٹلی کے شہر وینس میں لے جایا گیا۔ مرکز کی تحریر کردہ انجیل کلام مقدس کا حصہ ہے اور اناجیل میں سب سے پہلے لکھی جانے والی انجیل ہے۔ آج کے اس دن کے موقع پر ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند خدا ہمیں یہ فضل دیں کہ ہم مقدس مرکز کی زندگی اور اس کی تحریر کردہ انجیل کی تعلیمات کے وسیلے سے اپنے خداوند کو اور بھی زیادہ عملی طور پر پیار کریں۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔